بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیپٹر نمبر 3، نزول وحی۔ جیسے کہ اوپر بیان ہو چکا ہے، نبی بنائے جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کم و بیش 23 برس اس دنیا میں تشریف فرما رہے۔ اس دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی رہی اور قرآن پاک کی مختلف آیات وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی جاتی رہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی وہ ایک کتاب مکمل ہو گئی جو قیامت تک کے لیے انسانیت کو راہ ہدایت دکھانے والی ہے۔ تفہیم القرآن جلد اول صفحہ 424۔ وحی کا مطلب ہے اشارہ کرنا، دل میں کوئی بات ڈالنا، خفیہ طریقے سے کوئی بات کہنا، پیغام پہنچانا۔ تفہیم القرآن جلد 4 صفحہ 478۔ وحی کے لغوی معنی ہے اشارہ سری اور اشارہ خفی، یعنی ایسا اشارہ جو سرعت کے ساتھ اس طرح کیا جائے کہ بس اشارہ کرنے والا جانے یا وہ شخص جسے اشارہ کیا گیا ہو، باقی کسی اور شخص کو اس کا پتہ نہ چلنے پائے۔ اس لفظ کو اصطلاحاً اس ہدایت کے لیے استعمال کیا گیا ہے جو بجلی کی کون کی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے کسی بندے کے دل میں ڈالی جائے۔ قرآن پاک کے ذریعے وحی نازل ہونے کا بیان خود قرآن کے اندر کئی جگہ موجود ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اور یہ قرآن میری طرف بذریعہ وحی بھیجا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے تم لوگوں کو اور جس جس کو یہ پہنچے سب کو متنبع کر دوں۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 19۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کتاب ہم نے آپ کی طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی ہے وہی حق ہے، تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے تھیں۔ سورہ فاتر آیت نمبر 31۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پس آپ اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہیں جو وحی کے ذریعے آپ کی طرف بھیجی گئی ہے، بے شک آپ سیدھی راہ پر ہیں۔ سورہ زخرف آیت نمبر 42۔ تاریخی واقعات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وحی الہی کو لکھنے کے لیے کاتب بھی معین کیے گئے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کاتب کو بلاتے اور وہ ان آیات کو لکھ لیتا جو وحی کی گئی ہوتی۔ کاتبان وحی میں سے حضرت زید بن ثابت کا نام خاص طور پر نمایاں نظر آتا ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے کے بارے میں جو احادیث آئندہ اوراق میں بیان ہوئی ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول مختلف طریقوں سے ہوتا تھا، جن میں سے ایک خاص طریقہ یہ تھا کہ وحی آپ کے پاس گھنٹی کی آواز کی طرح آتی، اور جب یہ کیفیت ختم ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب کچھ اخذ کر چکے ہوتے جو آپ تک پہنچایا جاتا۔ نزول وحی کے اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت مشقت پڑتی تھی، چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا، سخت سردی کے دن بھی پیشانی مبارک پر پسینہ آ جاتا۔ ایسے ہی نزول وحی کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا وزن بہت زیادہ بڑھ جایا کرتا تھا۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شروع میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے الفاظ کو ساتھ ساتھ دہرانے کی کوشش فرمایا کرتے تھے تاکہ وہ یاد ہو جائیں، اور یہ صورت آپ کے لیے بہت سخت ہوتی تھی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت فرما دی کہ جب وحی نازل ہو رہی ہو تو آپ بس اسے غور سے سنتے رہا کریں، یہ ہمارا ذمہ ہے کہ آپ بعد میں اسے بیان کر لیا کریں گے۔ لہٰذا اس کے بعد پھر جب وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے اسے سنتے رہتے، اور جب یہ کیفیت ختم ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سب کچھ یاد ہو چکا ہوتا جو وحی کیا جاتا۔ اب ذیل میں ہم وہ احادیث بیان کرتے ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے کے بارے میں معلومات بہم پہنچائی گئی ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت حارث بن حشام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر وحی کیسے آتی ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ کبھی تو وہ میرے پاس گھنٹی کی آواز کی طرح آتی ہے اور یہ انداز وہی مجھ پر سب سے زیادہ شاک گزرتا ہے۔ پھر جب یہ کیفیت ختم ہوتی ہے تو میں وہ یاد کر چکا ہوتا ہوں جو جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہوتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فرشتہ میرے پاس انسان کی شکل میں آتا ہے اور مجھ سے گفتگو کرتا ہے، اور جو کچھ وہ کہتا ہے اسے میں یاد کر لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے شدید سردی کے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی دیکھی، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کیفیت دور ہوتی تو وہ اس کی شدت اور سختی کے باعث آپ کی پیشانی مبارک سے پسینہ بہہ رہا ہوتا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت بیان فرماتے ہیں کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سختی ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کا رنگ بدل جاتا۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک جھکا لیتے اور آپ کے اصحاب بھی اپنا سر جھکا لیتے۔ پھر جب وحی ختم ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھا لیتے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ حضرت یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن امیہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کرتے تھے کہ کاش کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھوں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہو۔ پھر ایک سفر کے دوران جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جعرانہ کے مقام پر تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کپڑے سے سایہ کیا گیا تھا، اور آپ کے ساتھ آپ کے اصحاب میں سے کچھ لوگ تھے جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، تو ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جس نے ایک جبہ پہنا ہوا تھا اور وہ خوشبو میں بسا ہوا تھا۔ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیا حکم دیتے ہیں اس شخص کے بارے میں جو ایک جبے میں عمرے کا احرام باندھے بعد اس کے کہ وہ خوشبو میں بسا ہوا ہو؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساعت کے لیے اس شخص کی طرف دیکھا، پھر خاموش رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے لگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے یعلا بن امیہ کی طرف اشارہ کیا کہ آؤ۔ چنانچہ حضرت یعلا آئے، اپنا سر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے کے اندر کر دیا تو دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خراٹے لے رہے تھے۔ ایک ساعت کے لیے ایسا ہوا، پھر وہ کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوگی اور آپ نے فرمایا کہ وہ شخص کہاں ہے جس نے ابھی ابھی عمرے کے بارے میں پوچھا تھا؟ پس اس شخص کو ڈھونڈا گیا اور اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ خوشبو جو تمہیں لگی ہے اسے 3 مرتبہ دھو ڈالو اور یہ جو جبہ ہے اسے اتار ڈالو، پھر اپنے عمرے میں وہی اعمال بجا لاؤ جو اپنے حج میں بجا لاتے ہو۔ یہ مسلم کی روایت تھی۔ حضرت زید بن ثابت بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ آیت لکھوائی، لا يستوي القائدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ، ترجمہ، وہ لوگ جو گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں اور وہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، دونوں کی حیثیت یکساں نہیں ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ آیت لکھوا ہی رہے تھے کہ اتنے میں حضرت ام مکتوم ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر مجھ میں جہاد کرنے کی طاقت ہوتی تو میں ضرور جہاد کرتا۔ بات یہ تھی کہ وہ نابینا تھے اور جہاد میں شرکت کرنے سے معذور تھے۔ اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ران میری ران پر تھی کہ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی۔ نزول وحی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک کا وزن بہت زیادہ بڑھ جایا کرتا تھا، لہٰذا آپ کی ران بے انتہا بوجھل ہو گئی اور اس نے میری ران پر اتنا وزن ڈالا کہ مجھے خوف پیدا ہوا کہ کہیں میری ران چور چور نہ ہو جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کیفیت دور ہوئی تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ الفاظ نازل فرمائے، غیر اولی الضرر
یعنی سوائے ان لوگوں کے جو دکھ درد والے اور معذور ہیں۔ یہ بخاری کی روایت تھی۔ ان الفاظ کے نازل ہونے سے آیت کا مفہوم یہ ہو گیا کہ جو لوگ جہاد سے پہلو تہی کر کے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں وہ رتبے میں مجاہدین کے برابر نہیں ہوتے، البتہ جو لوگ کسی ایسے دکھ درد میں مبتلا ہوں کہ جہاد میں شریک ہونے سے معذور ہوں اور اس معذوری کے باعث گھروں میں بیٹھے ہوئے ہوں تو وہ اس حکم سے مستثنیٰ ہیں۔